ہلو السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال چال ہے بھائی؟ بس اللہ کا شکر ہے. بس آپ سے ملنے کو دل کر رہا تھا بہت ٹائم سے آگا. تھینک یو سر، تھینک یو. کوئی حکم ہمارے لائق؟ بس حکم تو کوئی نہیں ہے, ایک چھوٹا سا سوال ہے اور بس اس کے بعد کیا جی سوال ہے؟ کلمہ پڑھنا ہے جی. اور شیعہ اکثر ہیں، شیعہ نا ہیں، پہلے سے سنی شیعہ ہیں نا، پہلے سے شیعہ بن چکے ہیں یا نہیں؟ نہیں 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 نہیں. کیوں کلمہ پڑھنا ہے؟ پچھلے 6 مہینے سے میں آپ کی تقریریں سن رہا ہوں, آپ کا لائیو دیکھ رہا ہوں پورا جی اور اس کے بعد مجھے ریئلائز ہو گیا اور میں نے خود بھی فدق کا معاملہ جو چلیں جی، پڑھا ہے. چلیں سوال کیا ہے؟ سوال کیا؟ آپ شیعہ بن رہے ہیں، چلیں سوال کیا ہے؟ سوال اکثر یہ لوگ جو پیش کرتے ہیں وہ عشرہ مبشرہ والی حدیث پیش کرتے ہیں. طلحہ نے عثمان کو قتل کیا نا. اس کا جواب یہ ہے، طلحہ نے عثمان کو قتل کیا. بول عشرہ مبشرہ. اور طلحہ زبیر کہاں قتل ہوئے؟ مولا امام علی علیہ السلام کی جنگ میں آئے تھے تبھی قتل ہوئے نا. صحیح ہے کہ نہیں؟ اے مذاق کے نہیں. اس میں عشرہ مبشرہ میں ایک 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 وہ قسیم الجنت والنار ہے، باقی سب ناری ہیں. چلیں بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ محمد عبدہ ورسولہ واشہد ان واشہد ان علیا علی خلیفۃ اللہ خلیفۃ اللہ واشہد ان واشہد ان فاطمۃ الزہراء فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین سیدۃ نساء العالمین واشہد ان الحسن والحسین واشہد ان حسنۃ الحسین وعلی ابن الحسین علی ابن الحسین ومحمد ابن علی محمد ابن علی وجعفر ابن محمد جعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر موسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی محمد ابن علی وعلی ابن محمد علی ابن محمد والحسن ابن علی وحسن ابن علی والامام المہدی والامام المہدی حجج اللہ حجج اللہ وخلفاء اللہ. خلفاء اللہ. آج سے میں 12 اماموں کا شیعہ اور غلام ہوں. آج سے میں 12 اماموں کا شیعہ اور غلام ہوں ان کا. میں ان کے دشمنوں پر بے شمار لعنت بھیجتا ہوں. ان کے دشمنوں پر بے شمار لعنت بھیجتا ہوں میں. بدعتی مولویوں پر، بدعتی مولویوں پر، مراجع پر، مراجع پر، ولایت فقیہ پر، ولایت فقیہ پر، رہبر معظم پر، جی میں نہیں ہے سمجھ پایا. رہبر معظم پر، رہبر معظم پر بے پناہ بے شمار لعنت بھیجتا ہوں. بے پناہ بے شمار لعنت بھیجتا اللہ ہوں. آپ کو سلامتی دے. تھینک یو سر. السلام علیکم سید کاظمی بھائی. مائک کال دیں بھائی اپنا. سید کاظم نقوی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہیں حضور والا؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں انشاءاللہ. جی مولا کائنات کا کرم. ابھی یہ بھائی نے عشرہ مبشرہ کے حوالے سے بات کی تھی. اس حوالے سے صحیح بخاری کی 3812 حدیث اگر آپ دکھا دیں ان کو, اور اس کے بعد میں اپنا سوال رکھتا ہوں. 3812 میں کیا لکھا ہے بھائی؟ ایک دفعہ دیکھ لیں. 3812 3812 لا انه من اہل الجنہ الا لعبد اللہ بن سلام. صحیح ہے. سعد بن وقاص سے کہتا ہے مناقب. یہ دیکھو جی صحیح, یہ صحیح کہتے ہیں. یہ صحیح بخاری ہے. سعد بن وقاص, یہ خود سعد بن وقاص عشرہ مبشرہ میں سے ہے نا. یہ ایک جنتی دوسرے کا کہہ رہے نہیں ہے. کہتے ہیں کہ سعد بن وقاص نے کہا کہ ما سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے نہیں سنا کہ لأحد یمشی علی الارض, کسی ایسے شخص جو زمین پہ چل رہا ہو, یعنی کسی انسان کو, انہ من اہل الجنہ, وہ جنتی ہے, الا لعبد اللہ بن سلام, سوائے عبداللہ بن سلام کے کسی اور کے متعلق اس نے یہ نہیں کہا ہے. جی سر صحیح فرما رہے ہیں. اوکے جناب, حکم جی. اچھا جی, میرا ایک سوال ہے سیرت امام حسین کے حوالے سے. جی سر جناب. ہمارے شیعہ ممبر پہ جو ہے, جو امام حسین نے رسول اللہ کے ساتھ زندگی بسر کی ہے 5 سال یا 6 سال, اس کے جو واقعات ہیں صرف وہ بیان کیے جاتے ہیں, مخصوص 15-16 واقعات کے رسول اللہ کی پشت پہ سوار ہو گئے امام حسین, حالت سجدہ میں تھے نبی, یا پھر ممبر پہ حضور کی گود میں بیٹھے تھے امام حسین,
یا پھر راہب کا واقعہ بتا دیتے ہیں یا پترس کا واقعہ بتا دیتے ہیں یا آیت مباہلہ میں آپ کی آمد بتا دیتے ہیں یا حدیث قصہ میں یہ مخصوص واقعات بتائے جاتے ہیں، اور اس سے ہٹ کے پھر ڈائریکٹ کربلا پہ پہنچتے ہیں کہ 28 رجب کو مدینے سے نکل گئے ہے، پھر 8 ذی الحج کو اپنا حج کو عمرے میں کنورٹ کر دیا ہے، اور پھر اس کے آگے 2 محرم کو کربلا میں پہنچ گئے ہے، 7 سے 10 محرم کے واقعات، اور مولا علی علیہ السلام کے دور میں چند مخصوص واقعات جو جنگوں میں ان کی ذرا سی جھلک نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ اتنا بڑا ٹائم پیریڈ جو سپیس ہے، یہ امام کی زندگی کہاں ہے، یہ کیوں نہیں بیان کی جاتی؟ جی سر، میں آپ کی خدمت میں بتاؤں کہ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے تک، اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد بھی شیعوں پہ بہت بڑی سخت پابندی تھی، ٹھیک ہے نا، اور شیعہ محدثین قتل ہوئے، خصوصاً امام حسین علیہ السلام کے بعد بنی امیہ کا جو دور تھا حجاج ابن یوسف کا، جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا تھا، ان کے پاس واقعات تھے، جنہوں نے کتابیں لکھی تھی، وہ تقریباً سب کے سب ضائع ہو گئے، شہید ہو گئے بنی مروان کی حکومت میں یا اس سے پہلے زیاد ابن ابی کی حکومت میں، معاویہ کے دوران میں، تو اس لیے ان کے واقعات کم ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر وہ بیان نہیں کرتے تو اگر کتابوں میں نہیں کیا بیان کریں؟ یعنی بات آپ کی صحیح ہے کہ بہت بڑا ٹائم پیریڈ ہے، واقعات بہت کم ملتے ہیں، مثلا ان کے اپنے ابو بکر عمر کی خلافت کے دوران ان کے حالات زندگی بالکل واقعات کچھ بھی نہیں ہے، بہت کم ہے، اور نہایت 1-2 ہی ملتے ہیں۔ پھر مولا امام امیر المؤمنین علیہ السلام کی حکومت کے دوران ان کے واقعات بہت کم ہیں۔ پھر اس کے بعد معاویہ نے 20 سال حکومت کی ہے، سنہ 40 سے سنہ 60 تک۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے حالات زندگی نہایت ہی کم، بہت ہی کم ملتے ہیں نا آپ کو۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ ان کو جانتے تھے، جن لوگوں کو ان سے پیار تھا، جن لوگوں نے وہ کتابیں لکھی ان کے متعلق، اس زمانے میں کتابیں لکھی جاتی تھی، سنہ 40 سنہ 50 میں بہت سارے شیعہ ان کو ذبح کیا گیا، بنی امیہ نے ذبح کیا، وہ آثار مٹ گئے۔ اور بعد میں جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں تھے، تو اصحاب وہی روایت کرتے تھے جو امام جعفر صادق علیہ السلام بتاتے تھے، اور جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے واقعات ان کے متعلق بیان کیے وہ نقل ہوئے ہیں، اور بہت سارے جو انہوں نے بتائے ہوں گے امام جعفر صادق علیہ السلام نے، بعد میں ہماری کتابیں بعد میں بہت ضائع ہو گئی ہیں، حدیث کی کتابیں ہزاروں کی تعداد میں کتابیں لکھی گئی ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں، بعد میں شیعوں نے ان کتابوں کو ضائع کیا، خیال نہیں رکھا گیا، تو کچھ واقعات بچ گئے، احادیث بچ گئے، باقی سب ضائع ہو گئے تاریخ۔ اچھا، میرا دوسرا سوال ہے، جب کربلا کے واقعے کے بعد جب سیدانیوں کا قافلہ اپنی منزل کی طرف روا دوا تھا، اس میں اکثر میں نے جو خود کو مبلغ ولایت کہنے والے افراد ہیں اور بڑے مشہور ہیں پاکستان میں، وہ اس قسم کی روایات پڑھتے ہیں، فار ایگزامپل کہ گلی کا ایک موڑ آیا، اس موڑ میں 9 لاکھ بدماش کھڑا تھا، اس قسم کی روایات پڑھنا یہ روایات ان کی نہیں ہے، کیا یہ ان حیثیت ہے؟ کے اپنے سے نقل کرتا ہے نا، وہ کسی حدیث میں نہیں ہے، وہ ایسے ہی نقل کرتا ہے، بناوٹی چیزیں۔ ہاں، اس قسم کی بہت زیادہ روایات پڑھی جاتی ہے ہمارے ہاں، جو ہمارے مقتل میں تو ہے ہی نہیں۔ غلط پڑھتے ہیں۔ آپ کے پاکستان میں بہت ساری غلط باتیں ممبر سے بیان ہوتی ہیں۔ جی بالکل، اسی طرح سیدہ کائنات کی شہادت کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کو اس چیز کا علم ہوا، پتہ چلا کہ سیدہ کی بس ٹھیک ہے ہو بھائی، گئی ہے، اللہ آپ کو تو وہ سلامتی دے، اللہ آپ کو سلامتی، اللہ آپ کو عزت دے، شاہ جی اللہ آپ کو عزت دے، وہ ٹائم کافی ہو گیا، لیٹ ہو گیا، آپ معذرت چاہتا ہوں آپ سے، معاف کریں مجھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ۔ میں بہت معافی چاہتا ہوں جن لوگوں کو باری نہیں ملی ہے۔ اب کتنے گھنٹے ہو گئے بھائی پروگرام کے؟ 5 گھنٹے ہو گئے نا۔ اس صرف عارف علی بزرگ ہیں، ان کی سفید داڑھی دیکھ کے نا ان کو لیتے ہیں، عارف علی بھائی، کیونکہ یہ ہمارے بزرگ ہیں اس لیے ان کو لیتے ہیں، دوسروں کو نہیں لیں گے بھائی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سرکار؟ وعلیکم السلام، خیریت سے انشاءاللہ، ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ، حکم کریں جی۔ میری بات آ رہی ہے آقا جان سے؟ آ رہی ہے، بولیں بھائی بولیں، بات کیوں نہیں کر رہے بھائی؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ میری آواز نہیں آ رہی؟ میری آواز نہیں آ رہی بھائی، مجھے نہیں معلوم۔ چلیں اب بات نہیں کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پروردگار ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کی مغفرت فرما، پروردگار ہمیں ایمان عطا فرما، پروردگار ہمارے اولاد کو حب آل محمد علیہ السلام اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما، جنہوں نے اس چینل کی سپورٹ کی اللہ تعالیٰ ان سے قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، خدا حافظ۔